اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں AQ چنگاری چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ دنیا مومن کے لیے ایک امتحان گاہ ہے، قید خانہ ہے، آزمائشوں کی بھٹی ہے، جن سے کامیابی سے گزر کر ہی وہ خود کو اصل اور حقیقی آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے، یعنی خود کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ انسان کا اصل امتحان اجتماعی ہے، یعنی وہ اجتماعی طور پر بھی صرف اور صرف اللہ کی عبادت تک کاربند رہتا ہے یا نہیں۔ اگر اس نے اپنے اوپر مسلط کردہ اجتماعی نظام حکومت و دین کو بے سوچے سمجھے قبول کر رکھا ہے، یعنی اس بات سے بے پرواہ ہو کر کے اس کے پر اجتماعی طور سے اللہ کا دین قائم ہے، اللہ کی شریعت نافذ ہے یا ساقط ہے، یا نہیں اللہ کا دین و شریعت تو مغلوب ہے اور دین غیر اللہ مسلط ہے جس میں وہ زندگی گزارنے پر مجبور ہے، تو اس پر اولین فرضی دین غیر اللہ کو مغلوب کر کے اللہ کے دین کو قائم غالب اور حکمران بنانے کی جد و جہد کرنا ہے۔ یہ جد و جہد یا جہاد ایک مسلمان پر نماز سے بھی بڑھ کر فرض ہے، بلکہ نماز کی صداقت اس جد و جہد پر ہی موقوف ہے۔ اگر آپ جہاد کر رہے ہیں تو نماز میں ہاتھ باندھ کر سچ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، اور اگر یہ جد و جہد نہیں کر رہے تو نماز میں جب آپ ایاک نعبد کہتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ بس اگر انسانوں کے اوپر اللہ کا دین قائم نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ، حجاب اور بیت المال کا دین و شریعت قائم و نافذ نہیں، بلکہ سود، بے پردگی اور کرپٹ عدلیہ اور سیاسی حکمران مسلط ہیں، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ وہ اصل امتحان یعنی اجتماعی امتحان میں فیل ہونے جا رہے ہیں۔ ان کا ہر قدم اور ہر سانس انہیں جہنم کی آگ کی جانب دھکیل رہی ہے اگر وہ جہاد نہیں کر رہے تو۔ وہ مجبور ہیں کہ ایک ظلم کے نظام میں زندگی گزاریں۔ آج کے ماڈرن اور جدید نظام حکومتوں کو دیکھ لیں یا صدیوں پرانے نظاموں پر نظر ڈالیے، دین غیر اللہ ایک شدید ظالمانہ نظام ہوتا ہے۔ اس نظام میں اقتدار، شریعت، حاکمیت، عدالت لوگوں کی بڑی اکثریت کو ظلم کی چکی میں پیستی رہتی ہے۔ یہ اصل اور حقیقی شرک کا نظام ہوتا ہے۔ جب ہی اللہ صاف کہتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک عظیم ظلم ہے۔ واضح رہے کہ شرک سے اللہ کا نہ تو کوئی نقصان ہوتا ہے نہ اللہ پر کوئی ظلم ہوتا ہے۔ شرک سے چند افراد اللہ کے بجائے اپنا حکم لوگوں کے پر مسلط کرتے ہیں، دوسرے الفاظ میں خود رب بن کر لوگوں سے اپنی اطاعت و عبادت کرواتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ ایک ظلم عظیم کی صورت میں نکل کر ہی رہتا ہے۔ عدل کی جگہ ناانصافی لے لیتی ہے، انصاف صرف طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رزق کی تقسیم بھی زکوٰۃ اور بیت المال کے نظام کی عدم دستیابی کی وجہ سے لوگوں کی بڑی اکثریت کو ظلم اور افلاس کی چکی میں دھکیل کر رکھ دیتی ہے۔ جب زرداری سارا سندھ لوٹ کر سرے محل بنا لے گا تو تھر کے بچوں کا یہی حال ہوگا۔ غریبوں کو تو یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے نام کا ووٹ کس بیلٹ باکس میں کب تیر کو پڑ گیا۔ ان کی بچی تو کاغذ کو نوٹ سمجھ کر سڑک پر ہی سو جائے گی۔ بچہ تو معصوم ہی ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا گھر ہی نہ زرداری اور نواب لوٹ چکے ہیں وہ پھر پائپ لائنوں ہی میں عارضی طور سے بیوی بچوں کو رکھنے پر مجبور ہوں گے۔ بوڑھے انسانوں کا خون پسینہ تو زرداری اور نواف چوس چوس کر اپنے اپنے سرے محل اور رائے بہن محل بنا ہی چکے، تو بوڑھوں کو زندگی کا بوجھ تو خود گھسیٹنا ہی ہوگا۔ بچوں کو گھر میسر ہی نہ ہوگا تو کچروں ہی میں پلیں گے۔ بغیر گیس، بجلی، پانی کے مائیں اپنے بچوں کو جھونپڑیوں میں کس طرح کھلاتی ہیں، اس کا احساس تو دور کی بات، اس کا اندازہ تک فرائی پین سے استری کرنے والی مریم نواز جیسی کرپٹ عورتوں کو نہیں ہو سکتا۔ مریم نواز کو اپنی کروڑوں روپے کی سرجری کی ٹینشن لگی رہتی ہے تاکہ لوگوں کی نگاہ میں خوبصورت سے خوبصورت بن کے ٹھمکتی رہوں۔ اس کی نگاہ کس طرح اس بے یار و مددگار عورت پر پڑ سکتی ہے جو سڑک کے کنارے اپنے بچوں کو لے کر پڑی؟ جب اللہ کی ربوبیت کے حکم کے بجائے انسان کی ربوبیت و حکم پر مبنی نظام حکومت قائم ہوتا ہے تو اس شرک کا نظام ہر دور میں اور ہر شکل میں تین ہی طبقات سے مل کر جنم لیتا ہے۔ پہلا طبقہ اصل طاغوت، اللہ کے باغی سیاسی حکمران اور اس کے وزیروں اور مشیروں کا ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں تمام فیصلہ کن اختیارات اور لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے اور رزق کی تقسیم کے ذرائع، عدالتیں، فوج، پولیس اور میڈیا ہوتے ہیں۔ دوسرا طبقہ زرخرید علماء اور مولویوں کا ہوتا ہے، جو اصل میں طاغوت کے وظیفہ خوار ہوتے ہیں اور طاغوت کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں۔ ان کا اصل کام لوگوں کو اس بات پر قانع اور مطمئن رکھنا ہوتا ہے کہ ایک غیر اسلامی ریاست میں بھی اسلام کے سب تقاضے پورے کیے جا سکتے ہیں۔
لوگوں کی توجہ اصل کرنے کے کام اولین فرض عین یعنی جہاد و قتال کے ذریعے اللہ کے باغی حکمرانوں اور نظام کو بے دخل کر کے اللہ کے قانون اور کتاب کو قائم اور غالب کرنا سے ہٹا کر دیگر شخصی عقائد، مسائل اور انفرادی معاملات کی جانب مبذول کیے رکھنا، ان کو طاغوت کی جانب سے دیا گیا مشن ہوتا ہے، جس پر کامیابی سے کام کر کے طاغوت سے بہت بڑے بڑے مالی فوائد اور وزارتیں بٹورتے رہتے ہیں۔ تیسرا طبقہ اندھی تقلید کرنے والے اور بہت کم ذہنی استعداد رکھنے والے اس کثیر تعداد پر مبنی عوام کا ہوتا ہے جو اندھا، گونگا اور بہرا ہوتا ہے، اور جدھر نظام جا رہا اسی سمت میں جانا ہی ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ ان میں خود اتنا اعتمادی نہیں ہوتا کہ اپنی درست راہ کا چناؤ خود کر سکیں۔ یہ جانچنے والی نظروں سے مختلف چرواہوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون سا چرواہا بہتر ہے اور اس لائق ہے کہ اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا دور ہو، نوح علیہ السلام کا دور ہو، یا آج کا ہندوستان، پاکستان، امریکہ، چین، فرانس، برطانیہ، کوریا، UAE ہو، ایک دین غیر اللہ ظلم کے نظام کی صورت میں لوگوں کی گردنوں پر مسلط ہوتا ہے۔ ایک تو صدر، وزیر اعظم، ملکہ یا جنرل اور اس کے وزیروں مشیروں کا ٹولہ ہوتا ہے۔ دوسرے حکومت کے ایجنٹ علماء اور مولوی ہوتے ہیں، پوپ ہوتے ہیں، پادری ہوتے ہیں، بت تراشنے والے ہوتے ہیں، زرخرید وزیر مذہبی امور ہوتے ہیں۔ اور تیسرے ان سب کے ہاتھوں بے وقوف بننے والے مظلوم و جاہل عوام کی عظیم اکثریت ہوتی ہے، اور یہ تینوں طبقات اپنا اپنا کام کیے جاتے ہیں اور لوگوں کی عظیم اکثریت ظلم کی چکی میں پستی رہتی ہے، اور ایک معمولی سا گروہ سارے وسائل اور اختیارات پر ظالمانہ گرفت رکھتے ہوئے عیش کرتا رہتا ہے۔ پس جیسا کہ ہم نے کہا کہ انسانوں کی آخرت کی اصل اور حقیقی کامیابی یا ناکامی کا بہت بڑا بلکہ تمام تر انحصار اس قائم دین کے اوپر ہوتا ہے جو کہ نظام حکومت کی شکل میں ان پر نافذ العمل ہوتا ہے۔ اگر یہ دین اسلام ہے تو اس دین کی اطاعت ان کے اوپر فرض ہے، اور اطاعت سے انکار ایک بہت بڑا اور ناقابل معافی جرم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ دین اسلام نہیں تو پھر اس دین کی اطاعت کرنا شرک بن جاتا ہے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، جو کہ ایک بہت بڑا اور ناقابل معافی جرم ہوتا ہے۔ اس دین غیر اللہ کے خلاف جان توڑ کوشش، جہاد و قتال ان کے پر اولین فرض بنتا ہے، نماز سے بھی بڑا فرض۔ یہ جو کچھ ہم نے اب تک بیان کیا یہ ہماری اپنی کوئی منطق نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں اللہ کے دین کو قائم کرنے والے مجاہد گروہ، شخصیات اور جماعتیں بہرحال موجود رہی ہیں، اور ان سب کا بھی یہی کہنا ہے جو کہ ہم نے بیان کیا۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی اسی نتیجے کو جو ہم نے بیان کیا اپنی ساری زندگی کے مطالعے کا خلاصہ اور نچوڑ قرار دیا کہ دیکھیے میں اپنے مطالعہ قرآن اور فہم قرآن اور تدبر قرآن ان سب کا خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر دین حق مغلوب ہو اور باطل اور طاغوت غائب ہو، اولین فرض عین اس طاغوت کو ختم کر کے اس کے غلبے کو توڑ کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا ہے۔ اصل اور پہلا فرض عین ہے، نماز سے بھی پہلے یہ فرض ہے۔ نماز کی صداقت اس پر منحصر ہوگی، اگر یہ جہاد کر رہے ہیں تو نماز سچی ہے، اگر یہ نہیں کر رہے تو نماز جھوٹی ہے۔ باطل کو آپ نے گوارا کر رکھا ہے، ریکنسائل کر رکھا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ ہاں، باطل کو آپ نے تسلیم نہیں کیا، باطل کے خلاف آپ کی جد و جہد جاری ہے، تب آپ کہیں ایاک نعبد تو سچ بولیں گے، ورنہ نماز جھوٹی بن جائے گی۔ آپ کی تسلی کے لیے ہم خود ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ویڈیو پیش کر رہے ہیں جس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل یہ الفاظ ادا کیے۔ دیکھیے، میں اپنے مطالعہ قرآن اور فہم قرآن اور تدبر قرآن اس سب کا خلاصہ آپ کو بتا دوں۔ اگر دین حق مغلوب ہو اور باطل اور طاغوت غالب ہو، اولین فرض عین اس طاغوت کو ختم کر کے اس کے غلبے کو توڑ کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا، اصل اور پہلا اور فرض عین۔ نماز سے بھی پہلے یہ فرض ہے، نماز کی صداقت اس پر ہوگی۔ اگر یہ کر رہے ہیں تو نماز صحیح ہے، یہ نہیں کر رہے تو نماز جھوٹی ہے۔ باطل کو آپ نے گوارا کر رکھا ہے، ریکنسائل کر رکھا ہے، نماز پڑھ رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہاں، باطل کو آپ نے تسلیم نہیں کیا، باطل کے خلاف آپ کی جدوجہد جاری ہے، اب آپ کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو سچ بول رہے ہیں، ورنہ نماز جھوٹ بنتا ہے۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، ہم چھوڑ دیتے ہیں جو بھی تیرے
फासिक व फाजिर हूँ और हमारे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही दोस्तियाँ वही रिश्तेदारियाँ। मखलूक में जब तक खालिक का निज़ाम नहीं चलाया जाएगा दुनिया में अमन नहीं होगा। अल्लाह के दीन से हटकर कोई और शरीयत कलमा को इंसानों पर मुसल्लत की जाए तो ऐसी सूरत में उनके इम्तिहान का तकाजा बनता है कि जुल्म के निज़ाम और उस निज़ाम को चलाने वाली असल और फ़ैसला कुन इक़्तिदार की हामिल क़ुव्वत यानी सियासी हुक्मरान झूठे रब के ख़िलाफ़ मुज्तमे होकर उसका इनकार करते हैं और अपने ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के अहकाम, अल्लाह की शरीयत और अल्लाह के दीन का मुतालबा करें। लेकिन 1.5 अरब होकर भी मुसलमान अपनी ज़िम्मेदारियों, अपने असल मनसब और मकाम को समझने से ही कासिर। 1.5 अरब होकर भी अबाबिलों के मुंतज़िर हैं कि वो आएँ और 80 लाख इसराइलियों से हमारी जान छुड़ाएँ। बखुदा आज अगर अबाबिल आएँ भी तो अपने कंकर यहूदियों को नहीं, मुसलमानों को मारें। ऐसा सियासी हुक्मरान जो इस्लाम के बजाय अपना दीन और अपनी अदालतें मुसल्लत करे, कुरान की इस्तिलाह में तागूत कहलाता है। तागूत का इनकार हर मुसलमान पर अव्वलीन फ़र्ज़ है। काश को ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा जोश से मनाते मुसलमानों को समझाता कि तुम्हारी हकीकी ईद उस दिन होगी जब तुम्हारी सरज़मीनें अमरीका, बरतानिया और अमरीकी ग़ुलाम जर्नलों के तसल्लुत से आज़ाद होंगी और दुनिया में कुरान की हुक्मरानी होगी। दीन बातिल के ख़िलाफ़ एक जमात की शक्ल में कोशिश, जिहाद अव्वलीन फ़र्ज़ है ताकि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम कायम हुक्मरान बने। अगर इस फ़र्ज़ को अदा न किया गया तो इम्तिहान में फ़ेल होना एक लाज़मी अम्र है, क्योंकि फिर आप भी जुल्म में हिस्सेदार करार पाएंगे जो कि एक अजीम जुल्म इज्तिमाई को मुसल्लत करने वाले तागूती निज़ाम के तसल्लुत में होकर ही रहता है। लेकिन हमें एक से बढ़कर एक धोखेबाज हुक्मरान ही मिलता है जो असल में अमेरिका का ही एजेंट होता है, लेकिन हमें मुस्बत तब्दीली की लालच और झांसा देता है। तब्दीली की तलाश में जहाँ तक जा सकते हो चले जाओ, वापस तुम्हें इस्लाम और कुरान की तरफ आना होगा, क्योंकि हकीकी तब्दीली सिर्फ़ अल्लाह के दीन से ही आएगी। हमारी ज़िंदगी का वाहिद और अकलौता मकसद ही सिर्फ़ यह है कि हम इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की करें। तागूत के निज़ाम हुकूमत में बेज़रर कलपुर्जा बनकर जीना, उसी निज़ाम की इताअत करना और तागूत की इबादत करना है, ख़ुद को मुशरिक बनाए रखना है। कुरान से बग़ैर किसी इबहाम के और मुकम्मल तफसील से पता चलता है कि अल्लाह ने हर इज्तिमाई मिल्लत में इसी मकसद के लिए रसूल भेजा कि तागूत का इनकार हो, उसका दीन ख़त्म और अल्लाह का दीन कायम, ज़ाहिर और गालिब होकर रहे। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, और हमने हर उम्मत में अपनी शरीयत हुक्म देकर रसूल इसी एक मकसद के लिए भेजा ताकि इबादत व इताअत सिर्फ अल्लाह की हो और तागूत की इबादत से इज्तिनाब हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तमाम अम्बिया की तरह इसी मकसद के लिए मुंतखब किया गया। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही, वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा ताकि उसे दीगर तमाम दीनों और निज़ामों पर गालिब कर दे। यही वजह है कि हर नबी का अव्वलीन साबका अपने वक्त के उन सियासी हुक्मरानों से पेश आया जो लोगों की गर्दनों में खालिक कायनात के दीन के बजाय अपना दीन मुसल्लत किए बैठे थे। कुरान से यह भी पता चलता है कि अल्लाह ने इस दुनिया में भेजे जाने से कबल तमाम इंसानों से एक अहद लिया था कि वह अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब नहीं बनाएंगे, और हम समेत सब ने अल्लाह को यह कौल दिया था कि हाँ, तू ही हमारा असल और हकीकी रब है, हम तेरे अलावा किसी की रबूबियत में समझौता नहीं करेंगे। कुरान से पता चलता है कि अल्लाह ने इंसानों को सिर्फ़ इसी एक मकसद के लिए तख्लीक किया है कि वो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी किसी और को रब बनाकर अल्लाह की इबादत में उसकी इबादत को शरीक न करें। अल्लाह का इंसान से एक ही बुनियादी मुतालबा है कि इंसानों अपने उस हकीकी रब की ही इबादत करो जिसने इम्तिहान के लिए तुम्हें ज़िंदगी अता की है। अल्लाह ने पाबंदी वक्त के साथ नमाज फ़र्ज़ की है, जिसकी हर रकत में हम आयत पढ़ते हैं कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है। मज़ीद कहते हैं कि हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं, इय्याका नअबुदु, और तुझसे ही इस्तिआनत तलब करते हैं, इय्याका नस्तईन। रुकू में हम अल्लाह के आगे झुकते हुए कहते हैं कि हमारा सर झुकेगा तो तेरे आगे, क्योंकि अज़ीम रब तू ये, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। एक के बाद दूसरा सजदा करते हुए कहते हैं कि हम सर कटा देंगे, और एक दफ़ा बच गया तो बाज नहीं आएगा, दोबारा कटा देंगे, लेकिन तेरी रबूबियत में समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे आला रब तू ही है, सुब्हान रब्बियल आला। कुरान से और तारीख़ से पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उनके वक्त के सबसे बड़े सियासी हुक्मरान फ़िरऔन ने
اپنے سیاسی محکوم لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، تمہارا سب سے اعلیٰ رب میں ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے قید کے ساتھیوں کو کہا کہ تمہارا رب شاہ مصر سیاسی حکمران ہے۔ ابراہیم کے وقت ربوبیت کا دعوے دار اس وقت کا سیاسی حکمران نمرود تھا۔ اسی طرح جس نبی نے بھی اللہ کے دین کے قیام اور اللہ سے ڈرنے اور اپنی اطاعت کی بات کی، اس کو جھٹلانے والے اس نبی کے وقت کے متکبر سردار سیاسی حکمران ہی تھے۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین اور شدید مخالفت سیاسی سرداران مکہ ابو سفیان اور ابو جہل وغیرہ نے کی۔ حکم صرف اللہ کا ہے۔ سارا قرآن اس بنیادی حقیقت سے قدم قدم پر مطلع کرتا چلا آیا ہے۔ آج بھی جو حکمران قرآن کو ایک طرف ڈال کر زکوٰۃ، حجاب اور بیت المال کو ایک طرف پھینک کر شراب، سود، بے پردگی کا نظام چلا رہا ہے، وہ طاغوت ہے، اللہ کا باغی سرکش اور غدار ہے، وہ رب بن کر بیٹھا ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ جو بھی اللہ کی نازل کردہ شریعت و حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہی ظالم ہے، وہی فاسق ہے، وہی کافر ہے۔ اور صرف وہی کافر نہیں، وہ تو طاغوت بن کر نظام حکومت چلا رہا ہے۔ جو لوگ بھی اس کے مسلط کردہ نظام حکومت میں مزے سے اپنے لیے نوکریاں، کاروبار کرتے ہوئے اپنی دنیا کو جنت بناتے ہوئے بغیر کسی جہاد کے، بغیر کسی اجتماعی جد و جہد کے جیے جا رہے ہیں، جنہیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں کہ اللہ کی شریعت نافذ ہے یا ساقط ہے، اللہ کا دین غالب ہے یا مغلوب ہے، ان سب لوگوں کا بھی اور ان کے اوپر اپنا حکم و دین شریعت مسلط کرنے والوں کا بھی اجتماعی عملی نظام حیات تو وہی شرک بن گیا جو کہ اللہ کے حکم کے بجائے انسانی حکم پر قائم ہے۔ اس لیے حکمران بھی اور عوام بھی سب اسی نظام حیات کا حصہ اور کل پرزہ بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں بڑے عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار قرار دیے جاتے رہیں، لیکن اصل حقیقت یہ جو اللہ کے یہاں دیکھی جائے گی کہ یہی سارے لوگ اخروی انجام کے لحاظ سے کافر، فاسق اور ظالم، مشرک قرار پا کر ہی رہتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو مجتمع ہو کر ایک جماعت کی شکل میں اللہ کے باغی طاغوتی نظام کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب سے تو ہم نے تعلق ہی توڑ لیا ہے، ورنہ اللہ کی کتاب اس حقیقت کو جو ہم نے بیان کی، جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہی، صاف صاف کہہ دیتی ہے۔ جن کا نظام حیات اور نظام حکومت اللہ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق نہیں، وہی تو کافر ہیں۔ جن کا نظام حیات اور نظام حکومت اللہ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق نہیں، وہی تو ظالم ہیں۔ جن کا نظام حیات اور نظام حکومت اللہ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق نہیں، وہی تو فاسق ہے۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے مومنوں سے خرید اور فروخت کا ایک باقاعدہ کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ یہ کانٹریکٹ تورات، انجیل اور قرآن تینوں کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کانٹریکٹ کی روح سے اللہ نے ہماری جان اور ہمارے مال جنت کے بدلے خرید لیے۔ یعنی اگر ہم اپنی جان اور اپنے مال کو کانٹریکٹ میں بتائے گئے راستے کے مطابق استعمال کریں گے تو اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا۔ کانٹریکٹ کی روح سے ہمیں جو کام کرنا ہے وہ قتال ہے، اللہ کی راہ میں جان توڑ کوشش کرنی ہے، مار دینا ہے یا مر جانا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے، تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سورہ قرآن التوبہ۔ ان تمام حقیقتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم اپنے کرنے کے اصل کام کے بارے میں طے کرتے ہیں تو وہ یہی قرار پاتا ہے کہ اللہ کے باغی سیاسی حکمرانوں کے خلاف مجتمع ہو کر ایک جماعت کی شکل میں ایسی زبردست جد و جہد، جہاد و قتال کرنا جس سے دین غیر اللہ کا قلادہ ہماری گردنوں سے نکل جائے اور اللہ کا دین ہمارے اوپر حکمران بن جائے۔ ہم انفرادی حیثیت میں بھی اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت سے بچ جائیں اور اجتماعی طور سے بھی ہماری گردنوں میں کسی بھی دین غیر اللہ کا قلادہ نہ رہنے پائے اور کروڑوں غریب، مفلس اور مظلوم لوگوں کو ظلم سے نجات مل جائے، ان کے سروں سے ظلم، اصل شرک کی چادر ہٹ جائے اور عدل و انصاف اور امن کی چادر تن جائے، ان کا ایمان اجتماعی طور سے ظلم اور ناانصافی، اجتماعی شرک کا لباس اتار پھینکے اور امن، عدل و انصاف کا لباس پہن لے۔ نتیجتاً ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا جائے جہاں لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، بھلائیوں میں سبقت لے جانے کی کوششوں میں مصروف ہوں، جبکہ غربت، ظلم، ناانصافی کے لیے زمین تنگ سے تنگ ہوتی چلی جائے۔ یہ کام بہرحال مجتمع ہو کر ایک جماعت کی شکل ہی میں ممکن ہے۔ مولویوں نے جو سب سے بڑا فریب مسلمانوں کی بڑی اکثریت کو دے رکھا ہے وہ یہی ہے کہ بے شک تمہارے اوپر دین غیر اللہ
ہی کیوں نہ مسلط ہو، اور زکوٰۃ، حجاب اور بیت المال قائم نہ ہو، بلکہ شراب، سود اور فحاشی کیوں نہ مسلط ہو، تم سے اس بارے میں کوئی سوال نہ ہوگا، تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تمہاری کوئی اجتماعی ذمہ داری نہیں بنتی، بس تم اگر 6 فٹے نیک مسلمان بن جاؤ تو تمہاری جنت پکی۔ آج اگر 1.5 ارب ہو کر بھی مسلمان بدترین غلام گاجر مولیوں کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ علماء سو اور مولویوں کا پورا متوازی نظام ہے، جو طاغوتی نظام کے ساتھ مکمل مکمکا کر کے اس کی اطاعت و پیروی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے زمانے کے بارے میں صاف ارشاد فرمایا تھا کہ علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ طارق جمیل لوگوں کو بھٹکا کر جہاد سے کاٹ دینے میں اور باطل نظام حکومت سے لا تعلق سمجھا دینے میں اسی لیے کامیاب ہے کیونکہ اسے اچھی طرح پتہ ہے کہ عوام کی اکثریت جاہل ہے، اور ساری تبلیغی جماعت والے اسی فریب میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کے سب سے بڑے اور اولین فرض یعنی دین غیر اللہ کے خلاف مجتمع ہو کر ایک جد و جہد کرنا سے ہی فارغ اور غافل ہو کر اسلام کی دین کی حیثیت کا انکار کر کے اسلام کو بھی ہندو مذہب کی طرح ایک شخصی 6 فٹا مذہب قرار دے کر اسی ظالمانہ اور مشرکانہ نظام کے بے ضرر کلپردے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس جماعت اسلامی ایک جماعت کی شکل میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے غرض سے ہی وجود میں آئی۔ اس جماعت کے بننے کا مقصد ہی اقامت دین ہے۔ جماعت اسلامی دعوت ہی یہی ہے کہ اپنی زندگی کو عملی طور سے توحید اور شرک میں تقسیم نہ رکھا جائے، بلکہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی عبادت و بندگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو۔ دو رنگی اور منافقت چھوڑ دو، خدا کے ساتھ دوسری عبادتیں اور بندگیاں جمع نہ کرو، اپنے اوپر مسلط طاغوت اور دین غیر اللہ سے نجات کے لیے خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کو دنیا کی رہنمائی اور فرما روائی کے منصب سے ہٹا کر زمام کار صالحین کے ہاتھ میں دو، تاکہ ہم سب اجتماعی طور پر بھی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں اور نماز کی ہر رکعت میں سچ بولیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ نے انسان پر صرف کوشش فرض کی ہے، آخرت میں بہرحال وہی کامیاب اٹھے گا جس نے بھی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے مجتمع ہو کر ایک جماعت کی شکل میں جہاد کیا، یعنی دین غیر اللہ کو مغلوب کر کے اللہ کے دین کو قائم، غالب اور حکمران بنانے کی ویسی کوشش کی جیسا کہ اللہ کے ہر رسول نے کی اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کامیابی سے کی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغی جماعت کی طرح صرف ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی تبلیغ تک ہی کرتے رہتے تو صدیوں تک بھی خانہ کعبہ سے بت نکال کر نہیں پھینکے جا سکتے تھے اور عرب سے بت پرستی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے مجتمع ہو کر جہاد کیا، پھر فتح و نصرت آئی اور خانہ کعبہ سے بت نکال کر پھینکے گئے، بت پرستی ختم ہوئی اور عرب پر اللہ کا دین قائم ہو گیا۔ افغان مجاہدین نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، جہاد و قتال کے ذریعے پہلے برطانیہ، پھر روس اور پھر امریکہ کو مار کر بھگایا اور اللہ کا دین قائم، غالب اور حکمران بن گیا۔ جماعت اسلامی بھی کشمیر میں جہاد ہو یا افغانستان کا جہاد ہو، فلسطین ہو، ہر جگہ اس جہاد میں شریک رہی اور جہاد کرتی تمام تحریکوں کا دست و بازو بنی اور ان کی تائید کرتی چلی آئی، جیسا کہ آپ منور حسن صاحب کے اس خطاب سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ہم پوری دنیا اندر ہم حامی اور معید ہیں، ہم تائید کرتے ہیں، حزب اللہ لبنان کے حامی ہیں، حماس فلسطین کے حامی ہیں، حزب المجاہدین کشمیر کے حامی ہیں، طالبان افغانستان کے حامی ہیں۔ جتنی جہادی تحریکیں ہیں، ان جہادی تحریکوں نے امت مسلمہ کا بھرم باقی رکھا ہے۔ امریکہ شکست کھا چکا ہے، افغانستان سے نکلنے کے لیے سیف ایگزٹ، محفوظ راستے کی تلاش میں ہے۔ لندن کی کانفرنس اسی لیے ہوئی تھی کہ افغانستان میں شکست ہو چکی ہے، لہذا یہ جو منظرنامہ ہے کہ امریکہ کے وہاں سے چلے جانے کے بعد افغانستان میں کیا ہونا ہے، ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں، افغانستان کی فکر کے اندر امریکہ غلطہ پیچا نہ ہو، یہ مروڑ اس کو نہ اٹھے۔ افغان اور طالبان کافی ہے، پوری پختون بیلٹ اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ افغانستان میں دہشت گردوں کا بھی مقابلہ کرے اور امریکہ کی باقیات کا بھی صفایا کرے۔ یہ افغانی وہی لوگ ہیں، یہ پختون وہی لوگ ہیں جنہوں نے برطانیہ کو شکست دی تھی، جنہوں نے روس کے لتے لیے تھے، جنہوں نے سوشلزم اور کمیونزم کو فضاؤں میں تحلیل کر دیا تھا، ہواؤں میں گم کر دیا تھا، زمین نے ان کا نظریہ اور عقیدہ جذب کر لیا تھا، آسمان اس سوشلزم اور کمیونزم کو اچک کر لے گیا تھا۔
انہی افغانوں اور پختونوں اور طالبان سے اگر امریکہ کا واسطہ پڑا ہے تو ایک بار پھر یہ بات دو چار کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ اس لیے جذبہ جہاد پیدا کیا جائے، حزب اللہ اور حماس کی طرح پیدا کیا جائے، حزب المجاہدین اور طالبان کی طرح پیدا کیا جائے۔ اس جذبہ جہاد میں زندگی ہے، لاکھوں ٹن بارود کی برسات، اتنا بارود افغانستان پر برسایا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں پورے افغانستان کی آبادی کو 100 مرتبہ مر جانا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ زندہ ہیں تو اس بات کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ گولہ بارود سے نہیں مرا کرتے، گولیوں کی بوچھاڑ سے مسلمان نہیں مرا کرتے، جب موت آتی ہے تو اپنے ہی بستر پر اور گھر کے اندر بھی مر جاتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو گو امریکہ گو تحریک ہے، آپ کہتے ہیں کہ بڑے مسائل ہیں، بجلی کا بحران ہے، مارچ میں یہ حالات ہے۔ اگر بات آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو اپنی چمڑی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے سب سے بڑے لازمی اور اولین فرض عین پر عمل کرنے کے لیے جس حد تک ممکن ہو جماعت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔ آپ کے ساتھ دینے میں جماعت اسلامی کا اتنا فائدہ نہیں جتنا خود آپ کی چمڑی کا فائدہ ہے، جو جہاد کے بغیر بہرحال کسی طور خود کو جہنم کی آگ کی لپٹوں سے نہیں بچا سکتی۔ ہمارے آج کے زمانے کے بارے میں جب کہ منافق حکمران مسلط ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ہدایت دی تھی کہ جب منافق حکمران تمہارے پر مسلط ہو جائیں تو ان کے خلاف مجتمع ہو کر جہاد کرنا۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ مِنْ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ۔ جس نے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن ہوگا، جس نے دل سے جہاد کیا وہ مومن ہوگا، جس نے زبان سے جہاد کیا وہ مومن ہوگا، اور اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ بس جہاد کا فریضہ جو ادا ہی ایک جماعت کی شکل میں کیا جا سکتا ہے، آپ کے لیے جماعت اسلامی نے مشکل ہی آسان کر دیے۔ بغیر قیمتی مہلت عمل ضائع کیے خود کو جماعت اسلامی کے حوالے کر دیں تاکہ آپ کی چمڑی کے جہنم کی آگ سے بچنے کا پورا انتظام ہو جائے۔ ہاں، اگر میری بات حق اور سچ نہیں لگتی تو ویسی زندگی بغیر مجتمع ہو کر دین باطل کو مغلوب کرنے کی کوشش کے دنیا کو دسترخوان سمجھ کر اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر نوکریاں، کاروبار کر کے خوب دولت جمع کرتے زندگی گزارتے چلے جائیں جیسی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کا فرمان صاف صاف ہے کہ کامیاب وہی ہے جو وہاں جہنم کی آگ سے خود کو بچا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گا، صرف وہی کامیاب رہا۔ رہی ہے دنیا کی زندگی تو یہ سوائے ایک فریب اور دھوکے کے کچھ نہیں۔ جماعت اسلامی کے مومن اور دینی بھائیوں سے گزارش ہے کہ آخرت میں 50-50 کے اجر کی بنیاد پر ہماری ان ویڈیوز کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہمارے چینل میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کس طرح ممکن ہے، کیا کچھ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے اور کیا کچھ کسی طور نہیں کرنا، اس سلسلے میں 3 بہت ہی مدلل اور اہم ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیے، خود بھی کریے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو جو اس کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کے طور پر قبول کرے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔